ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چاند ہم دیکھتے اور ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پوچھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہ دو کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی. آج اگر ہماری افطار میں اگر کوئی سامنے رکھ دے، ہم اس کے گھر پہ کبھی نہیں جائیں گے، اس کے گھر کا پانی نہیں پئیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے افطار کا؟ بیوی رکھ دے صرف کھجور اور پانی سامنے، عقل نہیں ہے، میں کما رہا ہوں اتنا، کیا ہے؟ ہماری افطار شاید ہی کبھی ایسی ہوئی ہو کہ صرف سامنے کھجور اور پانی ہو. بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں پر افطار کرتے ہیں. اگر وہ نہیں ملتی، نہیں ہوتی گھر میں، تو سوکھی کھجوروں پر افطار کرتے ہیں. اور اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو آپ پانی کے کچھ گھونٹ پی کے مسجد چلے جاتے ہیں. کبھی آیا ہم پر ایسا دن؟ لیکن پھر بھی آج مسلمان، اے اللہ، کفار مشرکین ایسے بڑے بڑے مال اور ایسے بڑے بڑے ہال اور ایسے بڑے بڑے گارڈن، یہ وہ سب ان کو مل رہا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی ہم کو برکت نہیں ہو رہی، اللہ مال نہیں آ رہا. حالانکہ دیکھا جائے تو گھر میں اتنا سامان ہے کہ اس پہ اگر گننا شروع کر دے کئی دن نکل جائیں گے، اتنا ہے اس کے پاس. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں کمرے کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پورا گھر کا حال. کیا گھر میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، قمیص بدن پر نہیں ویسی لیٹے ہیں. اٹھ کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ بدن پر نشان ہے، اتنا سخت بوریا. گھر میں دیکھا ایک جگہ لٹکا ہوا ہے چمڑا بغیر دباغت کا، ایک کونے میں کچھ اناج جو 2 مٹھی جو رکھا ہوا ہے بس مشکل سے، اور کچھ بھی نہیں. نبی کا گھر ہے بھائی، کیسا گھر ہونا چاہیے؟ وہ حاکم بھی ہے، صرف نبی نہیں ہے، اس کا قانون زمین میں چلتا ہے. وہ سارے مسلمانوں کا حاکم ہے، فوجیں اس کے حکم پر جاتی ہیں، بادشاہ اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. ہے تو مرودی ہے، کہا یا ما یبکی کا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ نبی ہے، کیوں روتا؟ حضرت عمر دیکھیے آپ، ایسا انسان کہ جس کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لے، اتنا سٹرونگ آدمی ہے، اخلاقی طور پر بھی، جرت کے اعتبار سے بھی. ایسا آدمی جس نے ہجرت کے وقت میں کہا تھا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے میرا پیچھا کرے. بہادر آدمی ہے، سٹرونگ آدمی. وہ کیسا منظر ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کہ ایسا مضبوط آدمی رو دیا. کیا خطاب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، قیصر اور کسریٰ ہیں کافر، بے دین، اللہ کے نافرمان. ایسے لوگ قیصر اور کسریٰ وہ باغوں میں نہروں میں ٹہل رہے ہیں، باغوں اور نہروں میں جی رہے ہیں. وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ حال، آپ کے گھر میں آپ کا بوریاں آپ کے بدن پر نشان بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کا چمڑا لٹکا ہوا ہے، یہ آپ کے گھر میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کا گھر. کہا اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں؟ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں. مومن ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی ساری امیدیں اللہ سے باندھتا ہے، وہ دنیا کی محرومی کے باوجود آخرت کی امید سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے، اور اس کو اس میں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے. دنیا کھو کر اور دین کو پا کر پھر بھی افسوس کرنا شرم کی بات ہے. ایک آدمی کو دنیا سے محروم ہو جائے اور دین مل جائے اور پھر اس کو افسوس ہو کیا دنیا گئی، اس کو ابھی دین کی قیمت نہیں معلوم پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں؟ کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل. تھوڑی دیر کے لیے ذہن
میں ایک بات آئی فوراً کلیئر ہو گئی، نہیں، آخرت سے جوڑ کے دنیا کی محرومی کو اگر مومن دیکھیں تو اس کے لیے اور بھی زیادہ امید پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہے چھوڑنے کی چیز، گھٹیا ہے یہ ایسی گری ہوئی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی گھٹیا دنیا ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جو ایک انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے، لعنت کا سبب ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور۔ ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کی حقدار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالم او متعلم، سب کی سب دنیا میں لعنت کی چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالی سے دور کریں وہ لعنت کی حقدار ہے۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ بدترین جگہیں بازار، بہترین جگہیں مساجد۔ تو کیا بازار میں نہ جائیں؟ نہیں، بازار میں جائیں، لیکن بدترین اس اعتبار سے کہ یہاں پر غفلت، اللہ سے غفلت ہے، آخرت سے دوری، دنیا میں دل لگانے کا ماحول ہے۔ ایک بڑے مال میں آدمی جائے، وہاں دیکھے زیب و زینت دیکھ کے آدمی کھو جاتا ہے اس کے اندر، کیا زبردست ہے، دل مائل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہاں آدمی خریداری کے لیے جا کے سوچے سب ختم ہونے والا ہی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، جنت کے مقابلے میں کچرے سے بھی گھٹیا ہی ہے، وہاں اور ایمان بڑھ گیا۔ صحابہ ایسے لوگ تھے۔ سب سے بدترین جگہیں بازار، کیوں؟ اللہ سے دور کرنے والی، آخرت سے غافل کرنے والی، جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ، خیانت، چوری، حسد، یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی یہ دنیا ہے، بازاروں میں یہ دیکھنے ملتا ہے۔ مساجد، اللہ کو، اللہ کی یاد، آدمی آیا دکان سے نکل کے مسجد میں آیا، وضو کر کے آ کے 2 سجدے کی اللہ کو، 2 رکعت نماز پڑھی، یاد آتا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے، میرا مالک ہے کوئی، میرا رب ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، صف باندھ کے جیسے آج کھڑے ہیں، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دنیا چھوڑ کے جانا ہے بھائی۔ آدمی کو یاد آتا ہے، مسجد کا ماحول دیکھ کے یاد آتا ہے دین، دین، دین پہ چلنا چاہیے، اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے، اصل آخرت ہے، موت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اصل جنت ہے دنیا میں۔